صل على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ نبا مکیہ ہے، مکہ معظمہ میں اس کا نزول ہوا. اس سورت کے اور بھی نام ہیں. سورہ تساؤل اور عما یتساءلون بھی اس سورت کے نام ہیں. اس سورت مبارکہ میں 2 رکوع، 40 یا 41 آیتیں، 173 کلمے اور 973 حروف ہیں. اس آیت مقدسہ میں وہی قیامت کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے اور انسان کو اس کا رزلٹ، اس کے انجام سے آگاہ کیا جا رہا ہے. قرآن مقدس کا ارشاد ہے کہ عما یتساءلون، یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، آپس میں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، بڑی خبر کی آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں، تو ان کی بات ایک بہت بڑی خبر کے متعلق ہے. بڑی خطرناک خبر. یا تو یہ قیامت کی بات کر رہے ہیں، یا پھر بڑی خوشی کی خبر، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کچھ بات کر رہے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کے متعلق کچھ بات کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ باتیں کر رہے ہیں جن میں وہ کئی راہ ہیں، ان میں بڑا اختلاف ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو لوگ مکے کے کافر جو باتیں کر رہے ہیں، ان میں بڑا اختلاف ہے. اور میرے دوستو، سچ یہ ہے کہ باطل میں، منافق میں، ان کی باتوں میں، ان کے عقیدے میں ہمیشہ اختلاف ہی رہا ہے. اتحاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے فرقے، جتنی جماعتیں اور جتنے ٹولے ہیں، وہ سب اختلاف کے شکار ہیں. کافروں کا بھی اختلاف عجیب و غریب ہے. کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جادوگر کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ شاعر ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ مجنون ہیں معاذ اللہ، اور کوئی قیامت کا انکار کرتا ہے اور کوئی قیامت کا
اقرار کرتا ہے، یعنی آپس میں ان کے بڑا اختلاف ہے. کلا سیعلمون، ہاں ہاں آپ جان جائیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر ہاں ہاں جان جائیں گے. ان کو اپنے کفر کا اور اپنے انکار کا رزلٹ بہت جلد معلوم ہو جائے گا، مرتے وقت یا قبر میں یا قیامت میں یا زندگی ہی میں ان کو پتا چل جائے گا کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہے تھے ان کے لیے مصیبت ہے اور ان میں بڑی پریشانی ہے ان کے لیے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا؟ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کر دیا. قرآن کریم نے وہی نیچرل انداز میں اسٹائل اس نے بدلا اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے جو چیز پریکٹیکل طور پر ہے قرآن اس کو پیش کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہ کیا. اس مثال کو اس ملک میں جو بڑا ملک ہے اور جہاں کروڑوں کی آبادی ہے، جو ہزاروں میل لمبا چوڑا ملک ہے، وہاں تو کیا سمجھنا اور کیا سمجھانا آپ اسی آئی لینڈ کے اندر دیکھ لیجئے کہ آئی لینڈ جو ہوتا ہے وہ سمندر اور پانی کے بیچ میں ایک خشکی کا ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو حصہ ہے یہ حصہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا آپ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روڈ بنے ہوئے ہیں اور یہ مکان بنے ہوئے ہیں اور یہ اسٹریٹ ہے اور یہ کار جا رہی آ رہی ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا اس میں. آئی لینڈ کے اندر اس قسم کی گنجائش نہیں ہوتی. وہ تو پہاڑیاں اور ٹیلے ہوتے ہیں اور جنگل اور بیابان اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آئی لینڈ میں جو آبادی ہوتی ہے تو اس کو آباد کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اندر اس قسم کی صلاحیت موجود ہے کہ زمین کو جس طرح سے آدمی چاہے کر سکتا ہے. قرآن کریم نے اسی کو ہمارے سامنے پیش کیا کہ ہم نے زمین کو بچھونا کر دیا، تم جیسے چاہتے ہو زمین کو اپنی مرضی کے مطابق اس میں اسٹریٹ بنا لیتے ہو، اس میں یہ سب کر لیتے ہو. ورنہ تو یہ سب پہاڑ ہے، یہاں کوئی میدان تو ہے نہیں. آئی لینڈ میں کوئی میدان کچھ نہیں ہوتا، تمام کی تمام پہاڑیاں ہوتی ہیں. یہ جتنا علاقہ ہے سب کا سب پہاڑ کا علاقہ ہے. سی جو ہے میرے دوستو آئی لینڈ میں وہ پہاڑ سے ٹچ کرتا ہے، یہ سب پہاڑیاں ہیں. اس کو آدمیوں نے آہستہ 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 اپنے اپنے مزاج کے مطابق بناتے بناتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج گراؤنڈ بھی ہے اور فیلڈ بھی ہے اور سڑکیں بھی ہیں، ورنہ یہ سب پہاڑیاں ہیں. تو یہ جو ہم اپنے مزاج کے مطابق یہ سب کچھ بنا لیتے ہیں، یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دی، زمین ایسی پیدا کی ہے کہ جس میں ہم سب کچھ بنا لیتے ہیں. ورنہ اگر زمین کے اندر اس قسم کی صلاحیت نہ ہو، یعنی زمین بالکل نرم ہو تو بھی ہم نہیں بنا سکتے. اگر یہ کیچڑ کی طرح ہو، پانی کی طرح ہو تو پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ ہم اس کو جیسا چاہتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا، یعنی زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا کیا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنائی، میخیں روک. جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے بیلنس کو برابر کرنے کے لیے روک پہاڑ کو بنایا کہ پہاڑ کی وجہ سے یہ زمین کا بیلنس جو ہے وہ برابر ہے. اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین میرے دوست حرکت کرنے لگے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہیں جوڑے بنائے، دو اللہ تعالیٰ نے بنائے، مرد عورت. یہ اس قسم کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے، مرد عورت، کافر مومن، عالم جاہل، خوش نصیب بد نصیب. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اچھے بھی بنائے تو برے بھی بنائے، رات بنائے تو دن بنائے، نور بنایا تو اندھیرا بنایا، جی پھول بنائے تو کانٹے بنائے. ہر چیز جو ہے وہ نیگیٹو اور پوزیٹو جس کو آپ لوگ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بنائی ہیں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا.
یہ خدا کی قدرت ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان آیتوں کو اگر آدمی پڑھے تو پڑھ کر کے یقیناً اس کا دل پکار پکار کر کہے گا کہ قرآن کریم جو کچھ کہہ رہا ہے وہ حق ہے اور صحیح ہے. قرآن کریم جو ہے وہ نیچرل چیزوں کی ترجمانی کرتا ہے اور ایکسپلین کرتا ہے جو چیزیں نیچرل ہیں, جو چیزیں فطری ہیں. فرمایا تمہاری نیند کو آرام کیا. اگر یہ انسان ذرا اس کو ایک رات نیند نہ آئے تو پھر دیکھیے اس کا کیا حال ہوتا ہے. یہ جو لمبی چوڑی باتیں کرتا ہے 3.5 ہاتھ کا آدمی, اگر ایک رات یہ نہ سوئے تو بس بیکار ہے. نیند جو ہے میرے دوستو وہ خدا کی قدرت ہے, خدا کی نعمت ہے. اور اگر یہ آدمی سوتا ہی رہے تو پھر بھی بیکار ہے. اگر رات کے علاوہ یہ دن کو بھی اگر سوتا رہے تو پھر بھی بیکار ہے. یعنی اس کے لیے سونا بھی ضروری اور سو کر کے اٹھنا اور کاروبار کرنا بھی ضروری. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اور تمہاری نیند کو آرام کیا. میرے دوستو اس سے آرام ہے. عام آدمیوں کے لیے تو نیند سے آرام ملتا ہے, اور خاص آدمیوں کے لیے میرے دوستو قلب اور روح کی راحت ہے. خاص آدمی جب سوتے ہیں تو ان کا دل کو آرام ملتا ہے اور روح کو راحت ہے, کیونکہ وہ نیند میں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے, واصل باللہ ہوتے ہیں. اللہ نیند میں بھی میرے دوستو قیامت کا ثبوت ہے, کیونکہ نیند جو ہے وہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. نیند خدا کی قدرت دیکھیے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا کیسا کنٹرول ہے. نیند وہ چیز ہے کہ بڑے بڑے بہادر, بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے پہلوانوں کو میرے دوست نیند جو ہے وہ سیر کر دیتی ہے. نیند اگر آ جائے تو چاہے وہ کتنا ہی مضبوط آدمی ہو اور کتنا ہی بہادر آدمی ہو اور کتنا ہی پہلوان آدمی ہو, نیند جو ہے وہ اس کے اوپر چھا جاتی ہے اور اسے پچھاڑ دیتی ہے اور وہ گر جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے چارپائی کے اوپر وہ سو جاتا ہے. ایسی نیند ہے. اللہ, نیند سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس قدر بے بس ہے. کوئی اس کا کنٹرول باقی نہیں رہتا, ہاتھ پاؤں اس کے بیکار ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل اس طرح سے سو جاتا ہے کہ جیسے مردہ لیٹا ہوا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ النوم اخو الموت, نیند جو ہے وہ موت کا بھائی ہے. یعنی موت میں اور نیند میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ سویا ہوا آدمی جو ہے وہ دوبارہ اٹھتا ہے اور جو بیچارہ موت آ جاتی ہے وہ اٹھتا نہیں ہے. باقی دونوں کی حالت بالکل ویسے ہی ہے, بالکل جیسے وہ بے خبر مردہ ہوتا ہے ویسے ہی بے خبر جو ہے وہ انسان سو جاتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور سنیے رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا, پردہ پوشی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا. اللہ اکبر. رات آ کر کے انسان پر پردہ ڈال دیتی ہے. غریب مسکین سب لوگ اپنے اپنے مکانوں میں چھپ کر کے اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. رات ہمیں آرام کا موقع دیتی ہے, رات ہمیں راحت پہنچاتی ہے, اور یہی وہ رات ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہوتے ہیں اور راتوں کو چھپ کر کے اللہ اللہ کرتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں. میرے دوستو رات عجیب و غریب چیز ہے, لیکن آدمی اگر سمجھے اور خدا کا خوف اگر اس کے دل میں ہو تو رات تو بہت قیمتی ہے, اس کے بڑے فوائد ہیں. فرمایا کہ ہم نے رات کو پردہ پوش کیا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور دن کو ہم نے روزگار کے لیے بنایا, دن کو ہم نے روزی کمانے کے لیے بنایا کہ تم دن کو اٹھو اور اٹھ کر کے روزی کماؤ. اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بیکار بیٹھا رہے, بیکاری کو پسند وہ نہیں کرتا. جاؤ رزق تلاش کرو, اللہ اللہ کرو, دیکھو رزق تلاش کرو, کام کرو. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی,
7 مضبوط چنائیاں چنائیاں اسٹوری 7 اسٹوری اوپر بنائے، یعنی 7 آسمان، ایسے 7 آسمان بنائے میرے دوستوں کہ نہ وہ ٹوٹ سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، اور لاکھوں سال ہو جانے کے بعد بھی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اس کی اندر ریپیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اس کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ رب فرماتا ہے کہ اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی، یعنی 7 آسمان بنائے۔ اللہ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا۔ خدا کی قدرت دیکھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 7 آسمان بنائے اور اس میں ایک لائٹ اللہ تعالیٰ نے رکھی، ایک چراغ، ایک لیمپ اللہ تعالیٰ نے رکھا، چمکتا ہوا سراجا وہاجا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج کا ذکر اللہ تبارک و تعالی کس طرح فرما رہا ہے کہ اس آسمان کے اندر وہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا چراغ رکھا تاکہ آسمان میں بھی لائٹ ہو اور اس کی لائٹ سے تمام دنیا جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ یہ ہے میرے دوستو قدرت کا انتظام۔ آج سائنس ترقی کر چکی ہے، آج کا ورلڈ جو ہے وہ ٹیکنالوجی ورلڈ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی چاہے کہ سورج کے بغیر وہ دنیا کے کاروبار کو چلا لے تو میرے دوستو ان تمام باتوں کے باوجود آدمی پھر بھی آج سورج کا محتاج ہے۔ رات کو کوئی آدمی دن بنانا چاہے وہ کتنے ہی لائٹ ہو، کتنے ہی کچھ بھی لائٹ لگا دے آدمی، لیکن میرے دوستو رات رات ہی ہے، رات کو دن نہیں بنایا جا سکتا۔ رات کو دن بنانے والی جو چیز ہے وہ سورج ہے، کہ سورج کی شعاعیں جب نکلتی ہیں تو اس طرح سے میرے دوستو یہ رات کی جو تاریکی ہے اور رات کی جو یہ سیاہی ہے اور یہ بلیکنیس ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، اور سورج جو ہے رات کو دن بنا دیتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا۔ یہ جو بادل ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پانی، سمندر سے ہوا جو ہے وہ پانی کو لے کر کے اوپر جاتی ہے، اور پھر بادل جو ہے وہ اس پانی کو لے کر کے اور پھر بادل جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے، جہاں بارش ہونی ہوتی ہو جاتی ہے، خدا کی قدرت ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بادل کو بھیج دیتا ہے۔ آپ اسی یہ ایک تھوڑا سا جزیرہ ہے، اسی کے اندر آپ دیکھ لیجئے چند قدم کے اوپر 1 میل کے اوپر ادھر بارش ہوتی ہے، پورٹ لوئس میں بارش نہیں، بوباسے میں بارش ہو رہی ہے جی، تو یہ 1 میل کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کہیں بارش ہو رہی ہے اور کہیں بارش نہیں ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہاں بارش ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ خداوند تعالیٰ کی قدرت ہے کہ زور کا پانی اس نے اتارا۔ کیوں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ اس سے پیدا فرمائیں گرین اور سبزہ، کھانے پینے کی چیزیں اور یہ ویجیٹیبل وغیرہ، کیونکہ اگر بارش نہ ہو تو میرے دوستو یہ کھانے پینے کی چیزیں اور یہ ویجیٹیبل وغیرہ یہ تمام چیزیں ہمیں نہیں مل سکتی۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور یہ باغ، گارڈن، فروٹ، یہ تمام چیزیں اسی بارش سے ہوتی ہیں، اور یہاں کا نظام تو اسی کے اوپر ہے، لے دے کر کے پوری کی پوری دولت جو ہے وہ اسی شوگر کین کے اوپر ہے، اور یہ شوگر کین جو ہے یہ بارش کے اوپر ہے، پانی کے اوپر ہے۔ اگر پانی بالکل نہ ہو تو بس معاملہ جناب شوگر کین کا بالکل ختم ہو جائے، اور سبزی وغیرہ اور یہ تمام چیزیں سب کچھ موقوف ہے اس کے اوپر کہ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد فرمایا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن اور ٹھہرا ہوا وقت ہے۔ فیصلے کا دن ہے، یعنی یہ جو قیامت کا دن ہے یہ فیصلے کا دن ہے۔
قیامت میں پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے وہ مقبول ہے، کون نامقبول ہے، کون مغفور ہے، کون نامغفور ہے، گناہ اور مردود اور محبوب سب کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے میرے دوستو کہ ان یوم الفصل، اس دن جسمانی رشتہ دار جن سے ایمانی رشتہ نہ ہو جدا ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن میرے دوستو وہی رشتہ کام آئے گا جو ایمان کا رشتہ ہے، اور باقی یہ رشتہ کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا بھائی ہے، تو یہ رشتہ اس وقت کام آئے گا کہ جب ایمان کا بھی کنیکشن ہو، اور اگر ایمان کا کنیکشن نہیں تو پھر یہ کہ رشتہ کوئی بھی رشتہ نہیں ہوگا، سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا کہ المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اچھوں کی محبت عطا فرمائے۔ ارشاد فرمائے کان میقاتا، وہ ٹائم جو ہے وہ مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جس سے سب زندہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ قیامت کی جو ابتدا ہوگی میرے دوست وہ پہلے سور سے ہوگی، اور جب انتہا ہوگی تو جنتی اور دوزخی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں، جیسے یہ بریگیڈ چلتا ہے، بریگیڈ، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ لائنوں میں لگے ہوئے اور سب کے سب قیامت کے دن اٹھیں گے۔ اللہ فرمایا کہ فتاتون افواجا، سب کے سب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ اللہ ایک نہیں دو نہیں، لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائیں گے۔ آسمان کو میرے دوستو قیامت میں کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ جو ہے وہ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں جیسے چمکتا ہوا ریت، یہ سینٹ جیسا ہے، سینٹ اس طرح سے وہ چمکے گا، پہاڑ اڑ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اللہ، اور بے شک جہنم جو ہے میرے دوستو وہ منتظر ہے، جہنم انتظار میں ہے، جہنم دیکھ رہی ہے، جہنم موقع کی تلاش میں ہے، جہنم جاننا چاہتی ہے کہ کون آدمی کیا کر رہا ہے، اور اس کے مطابق جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ، اس موقع پر اسے نہ بھولیے اور اسے نہ یاد کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت میں کیا کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تفصیلات ہمارے سامنے بیان کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کی تفصیلات یہ ہیں۔ مثلا اس کے متعلق فرمایا کہ آسمان کے اندر دروازے ہو جائیں گے۔ آسمان کے اندر میرے دوستو بہت سے دروازے، بعض خاص دروازے ہیں اور بعض عام ہیں، جیسے ہر شخص کا رزق جو ہے وہ اترتا ہے، اعمال چڑھتا ہے، تو ہر آدمی کے لیے ایک اسپیشل دروازہ رزق اترنے کا دروازہ، اور جو وہ نیکی کرتا ہے وہ اس پر چڑھنے کا دروازہ، اور جب انسان مرتا ہے تو وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ دروازہ ایسا دروازہ نہیں ہے کہ جیسا یہ گیٹ ہمارے یہاں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ کیسا ہے اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ بہت سے دروازے ہیں، تو بہرحال فرمایا کہ فکانت ابوابا، دروازے کھول دیے جائیں گے، ہر قسم کے دروازے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصادا، اور دوزخ جو ہے وہ کافروں کی تلاش میں ہے۔ اللہ، یعنی دوزخ یہ جانتا ہے کہ کون
میرے اندر آنے والا ہے، معاذ اللہ۔ ذرا اندازہ کیجیے کہ یہ سب جانتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں، اسی لیے خاص طور پر فرمائے کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہنم، ان کے لیے ہے کہ جو منکر ہیں اللہ تبارک و تعالی کے منکر ہیں، اللہ جو حد مقرر کی گئی ہے اس حد اور اس سرکل کو وہ لوگ کراس کر جاتے ہیں، یہ لوگ منکر ہیں۔ اللہ لابثین فیہا احقابا، اس میں بہت دنوں تک وہ رہیں گے، اللہ لمبی مدت تک رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جہنم میں وہ جائیں گے تو کچھ تھوڑے دنوں کے لیے، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جائیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے، اس میں کوئی ٹھنڈا اور نہ کچھ پینے کو ملے گا، نہ اس میں کوئی پینے کا ہے نہ ٹھنڈا ہے۔ جہنم میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی کافروں کو، الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، مگر کھولتا ہوا پانی اور دوزخیوں کا جلتا ہوا پیپ۔ اللہ جزاء وفاقا، جیسے کو تیسا بدلہ جیسا وہ یہاں کریں گے ویسے ان کو وہاں بدلہ ملے گا۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ حساب و کتاب کے منکر تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائیں، خوب جھٹلائیں، آیتوں کو خوب مذاق کیا، جو کچھ منہ میں آیا بکتے رہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے، ہمارے فائل موجود ہیں، ہمارے ریکارڈ موجود ہیں، تمام چیزیں مقرر ہیں فائل اور ریکارڈ کی صورت میں۔ اللہ اندازہ کیجئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہے۔ فذوقوا، تو اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب، اب چکھو، عذاب ہی عذاب تمہیں ہوگا، تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ یہ تو میرے دوستو کافروں کے لیے اور منکروں کے لیے یہ سب کچھ تھا۔ باقی اللہ کے نیک بندے نے فرمایا کہ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا، بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے قیامت، اور قیامت میں جو کچھ یہ سب ہے یہ تو بے دینوں اور منکروں کے لیے، باقی اللہ والوں کے لیے تو فرمایا تو وہ تو کامیابی کی جگہ ہے۔ متقی لوگوں کے لیے تو میرے دوست تو جنت ہے۔ اور حدائق، اور ان کے لیے گارڈن ہیں، باغ ہیں، واعنابا، اور ان کے لیے انگور ہیں۔ اور فرمایا کہ وکواعب اترابا وکاسا دہاقا، اور بیویاں مناسب عمر کی بیویاں، اور ایسی حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے آرام اور آسائش کے لیے بنائی ہیں کہ جن کی مثال نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ وکواعب اترابا وکاسا دہاقا، اور فرمایا کہ چھلکتا ہوا جام، بیویاں حوریں یا دنیا کی جو مومن بیویاں ہیں، اور یہ سب آپس میں میرے دوستو ہم عمر ہوں گی۔ اللہ آپس میں ہم عمر ہوں گی، یعنی ان کی عمریں جو ہوں گی جنت میں وہ زیادہ نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی
مناسب عمر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتا ہوا جام. کب انہیں ملیں گے پینے کے لیے؟ جام انہیں ملے گا، جام بھی ایسا ہوگا جو چھلکتا ہوا ہوگا، یعنی بھرا ہوا جام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرمائے گا. اس سے یہ بات معلوم کر لیجیے اور یہ مسئلہ معلوم کر لیجیے کہ دنیا جو ہے وہ دار الجزا نہیں، یعنی یہاں آدمی کو یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں سب ہم کو یہی مل جانا چاہیے. یہاں بھی ملتا ہے لیکن یہاں ملنے کی اور شکل ہے. اعمال اور عبادت اور ریاضت جو ہم کرتے ہیں تو یہ ملے گا وہاں، دار الجزا وہ ہے. اور دوسرے یہ کہ جو رب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سمجھ کر مانے، یعنی انڈائریکٹ حضور کے وسیلے سے رب کو مانے، اس کی نجات ہے. مسلمانوں کو جزا بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی عطا بھی اس کو ملے گی. سبحان اللہ. یہاں عطا کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزا بھی عطا فرمائے گا اور اس کے علاوہ انعام اور اکرام بھی عطا فرمائے گا. آپ دیکھتے نہیں ہیں کوئی آدمی اگر اچھا کام کرے، اچھا نوکر، اچھا خادم اگر اچھا کام کرے تو اس کو سیلری بھی دیتے ہیں اور سیلری کے ساتھ ساتھ اس کو انعام بھی دیتے ہیں. تو یہی حال وہاں کا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزیں عطا فرمائے گا. تو ارشاد فرمایا کہ وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا. جنت میں ایسی جگہ ہوگی، ایسی جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی بکواس ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہوگی، اور نہ کوئی کسی کو جھٹلائے گا، نہ کوئی لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فساد، یہ کچھ نہیں ہوگا. جزاء من ربک، یہ صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا. جزاء من ربک عطاء حساب الرب السماوات والارض، یہ رب کی طرف سے تمہیں صلہ دیا جا رہا ہے، انعام دیا جا رہا ہے. وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وما بینہم الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے رحمان کے اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میرے دوستو ایسی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ عطا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اس سے کلام نہ کر سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جبریل امین چونکہ نبیوں کے خادم ہیں، اس لیے میرے دوستوں وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہیں. اور فرشتے جو ہیں وہ سب کھڑے ہوں گے لائن میں، جس طرح سے آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے ہمیں بھی قیامت کے میدان میں نیکوں کی صف اور نیکوں کا گروپ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ذالک الیوم الحق، تو سب فرشتے پڑے باندھ کر کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کوئی نہ بول سکے گا، الا من اذن، مگر جسے رحمان نے اجازت دی. وقال صوابا، اس نے ٹھیک بات کہی. وہاں کوئی بول نہیں سکے گا مگر وہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی. اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہاں پر بات کرنے کی اجازت ہوگی، ورنہ اس کے بغیر وہاں کوئی نہیں بول سکے گا. اللہ اکبر. ذالک الیوم الحق، وہ سچا دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے. اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم فیصلہ کرو کہ تمہیں کون سے راستے پر چلنا ہے. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء، ہم تمہیں
ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آ گیا، فرماتے ہیں وہ عذاب وہ نزدیک ہے، تمہارے قریب ہے، تم اس کو دور مت سمجھو۔ یوم ینظر المرء، جس دن آدمی دیکھے گا ما قدمت یدا، جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، آدمی خود دیکھے گا کہ اس نے کیا اعمال کیے، جو کچھ اس نے یہاں اعمال کیے وہ وہاں اس کے اعمال اس کے سامنے ہوں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح مٹی ہو جاتا۔ نام اعمال کی تحریر لوگ دیکھیں گے کوئی، کیونکہ قیامت میں کوئی آدمی بے پڑھا نہیں ہوگا اور قیامت میں سب کی زبان عربی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور جب کافر دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم مٹی کر دیے جاتے۔ جس طرح سے قیامت کے دن جانور بھی قیامت میں اٹھیں گے اور وہ ایک دوسرے کا بدلہ، ایک جانور نے دوسرے جانور کے ساتھ اگر کچھ زیادتی کی ہوگی تو وہ ایک دوسرے کا بدلہ لے کر کے اور جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا۔ جانور جو ہیں وہ سب کے سب مٹی ہو جائیں گے۔ تو کافر لوگ کہیں گے کہ جس طرح سے جانور مٹی ہو گئے کیا اچھا ہوتا کہ وہ کہیں گے کہ وہ بھی مٹی ہو جاتے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا ہے میں کسی طرح خاک ہو جاتا، مٹی ہو جاتا۔ لیکن میرے دوستو اب یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، بہرحال انہیں تو جہنم میں جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اور جو صاحب ایمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نعمتوں سے نوازے گا۔ خدا سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یہ تمام باتیں میرے دوستو اس پر ہیں کہ آدمی کا خاتمہ ایمان پر۔ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور یہ اعمال اور یہ سب جتنی نیکیاں ہیں یہ سب کچھ اس وقت صحیح ہیں کہ جب خاتمہ ایمان پر ہو۔ سب دار و مدار ایمان پر، ایمان پر خاتمہ جس کا ہو گیا وہ قسمت کا سکندر ہے، وہ قسمت کا شہنشاہ ہے۔ اس سے بہتر دین اور دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے صدقے، مومنین اور صادقین اور مخلصین اور مقربین کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب العزة عما يصفون